أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ حضرت اقدس نے فرمایا، ذاتی حملوں کا جو بغض اور حسد کی بنا پر کیے جاتے ہیں اور سچائی کے مقابلے سے عاجز آ کر کمینہ اور سوی لوگ کرتے ہیں، ان پر ہی اثر ہوتا ہے جنہوں نے سچائی کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہوتا اور سچائی نے ان کے دل کو منور نہیں کیا ہوتا۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ انسان اس حد تک پزمردہ ہو جاتا ہے جب تک سچائی کو سمجھا ہوا نہیں۔ جوں جوں وہ اسے سمجھتا ہے اس میں ایک تازگی اور شگفتگی آتی جاتی ہے اور روشنی کی طرف آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بالکل سمجھ لیتا ہے پھر تاریکی اس کے پاس نہیں آتی ہے۔ تاریکی کو پیدا کرتی ہے، اندرونی روشنی اور روشنی کو لاتی ہے۔ اسی واسطے تاریکی کو شیطان سے تشبیہ دی ہے اور روشنی روح القدس سے مشابہ ہے۔ اسی طرح معرفت اور یقین کی روشنی جہاں قائم ہو جاتی ہے وہاں تاریکی نہیں رہتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کبھی یہاں ہو۔ ملک کی حالت خطرناک ہو رہی ہے، طاعون بڑے زور کے ساتھ پھیلتی جاتی ہے اور اس کے دورے بعض اوقات 60 برس تک ہوتے رہتے ہیں اور شہروں کے شہر تباہ کر دیتی ہے۔ مولوی صاحب یعنی حضرت مولانا نور الدین کے پاس یہ خط آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گاؤں بالکل خالی ہو گئے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ 1-2 سال میں رخصت ہو جائے گی، یہ اپنا اثر کر کے جاتی ہے۔ پھر ہمارے تو ملک سے دور نہیں اس وقت 5 ضلع مبتلا ہو رہے ہیں۔ بس بے خوف ہو کر مت رہو، استغفار اور دعاؤں میں لگ جاؤ اور ایک پاک تبدیلی پیدا کرو۔ اب غفلت کا وقت نہیں رہا۔ انسان کو نفس جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ تیری عمر لمبی ہوگی۔ موت کو قریب سمجھو، خدا کا وجود برحق ہے۔ جو ظلم کی راہ سے خدا کے حقوق دوسروں کو دیتا ہے وہ ذلت کی موت دیکھے گا۔ اب جیسا کہ سورہ فاتحہ میں 3 گروہ کا ذکر ہے، ان 3 کا ہی مزہ چکھا دے گا۔ اس میں جو آخر تھے وہ مقدم ہو گئے، یعنی ظالم۔ اسلام وہ تھا کہ ایک شخص مرتد ہو جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی تھی، مگر اب 20 لاکھ عیسائی ہو چکے ہیں اور خود ناپاک ہو کر پاک وجود یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ پھر مغضوب کا نمونہ طاعون سے دکھایا جا رہا ہے، اس کے بعد انعمت علیہم کو گروہ ہوگا۔ یہ قاعدے کی بات ہے اور خدا کی قدیم سے سنت چلی آتی ہے کہ جب وہ کسی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا تو اس قوم میں سے گروہ ضرور خدا کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ کوئی قوم ایسی دکھاؤ کہ جس کو کہا گیا کہ تم یہ کام نہ کرنا اور اس نے نہ کیا ہو۔ خدا نے یہودیوں کو کہا کہ تعریف نہ کرو، انہوں نے تعریف کی۔ قرآن شریف کی نسبت یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ غرض دعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ انعمت علیہم کے گروہ میں داخل فرما دے۔ اپریل 1901 منشی الہی بخش وغیرہ لوگوں کی اپنی بعض حالتوں سے دھوکہ کھا جانے کی نسبت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مجلس میں گفتگو تھی۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عام طور پر رویا اور کشوف اور الہام ابتدائی حالت میں ہر ایک کو ہوتے ہیں، مگر اس سے انسان کو یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ وہ منزل مقصود کو پہنچ گیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ فطرت انسانی میں یہ قوت رکھی گئی ہے کہ ہر ایک شخص کو کوئی خواب یا کشف یا الہام ہو سکے۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ بعض دفعہ کفار و ہنود اور بعض فاسق فاجر لوگوں کو بھی خوابیں آتی ہیں اور بعض دفعہ سچی بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ خدا تعالیٰ نے خود ان لوگوں کے درمیان اس حالت کا کچھ نمونہ رکھ دیا ہے جو کہ اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ میں کامل طور پر ہوتا ہے، تاکہ یہ لوگ انبیاء کا صاف انکار نہ کر بیٹھیں کہ ہم اس علم سے بے خبر ہیں۔ اتمامی حجت کے طور پر یہ بات ان لوگوں کو دی گئی ہے تاکہ انبیاء کے دعوی کو سن کر حریف اقرار کر لے کہ ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، کیونکہ جس بات سے انسان بالکل ناشنا ہوتا ہے اس کا وہ جلدی انکار کر دیتا ہے۔ مثنوی رومی میں ایک اندھے کا ذکر ہے کہ اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ آفتاب دراصل کوئی شے نہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آفتاب ہوتا تو کبھی میں بھی تو دیکھتا۔ آفتاب بولا ہے اندھے تو میرے وجود کا ثبوت مانگتا ہے، تو پہلے خدا سے دعا کر کہ وہ تجھے آنکھیں بخشے، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اگر وہ انسان کی فطرت میں یہ بات نہ رکھ دیتا تو نبوت کا مسئلہ لوگوں کو کیوں کر سمجھ میں آتا۔ ابتدائی رویا یا الہام کے ذریعے سے خدا بندوں کو بلانا چاہتا ہے، مگر اس کے واسطے کوئی حالت قابل تشفی نہیں ہوتی۔ چنانچہ بلم کو الہامات ہوتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ لا شینا لا رفعنا اور ثابت ہوتا ہے کہ اس کا رفع نہیں ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ کوئی برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ابھی تک نہیں بنا تھا، یہاں تک کہ وہ گر گیا۔ ان الہامات وغیرہ سے انسان کچھ بن نہیں سکتا، انسان خدا کا بن نہیں سکتا جب تک کہ ہزاروں موتیں اس پر نہ آویں اور بیضائے بشریت سے وہ نکل نہ آئے۔ اس راہ میں قدم مارنے والے انسان تین قسم کے ہیں، ایک وہ جو دین و لجائز رکھتے ہیں، یعنی بڑھیا عورتوں کا سب مذہب، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور توبہ استغفار کر لیتے ہیں، انہوں نے تقلیدی امر کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اس پر قائم ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر معرفت کو چاہتے ہیں اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور اپنی معرفت میں انتہائی درجے کو پہنچ جاتے ہیں اور کامیاب اور بامراد ہو جاتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین و لجائز کی حالت میں رہنا پسند نہ کیا اور اس سے آگے بڑھے اور معرفت میں قدم رکھا، مگر اس منزل کو نبھا نہ سکے اور راہی میں ٹھوکر کھا کر گر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ان لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کو پیاس لگی ہوئی تھی اور اس کے پاس کچھ پانی تھا، پر وہ پانی بھی گدلا تھا، تاہم وہ پی لیتا تو مرنے سے بچ جاتا۔ کسی نے اس کو خبر دی کہ 5-7 کو اس کے فاصلے پر ایک چشمہ صاف ہے، پس اس نے وہ پانی جو اس کے پاس تھا پھینک دیا اور وہ صاف چشمہ کے واسطے آگے بڑھا، پر اپنی بے صبری اور بدبختی اور ضلالت کے سبب وہاں نہ پہنچ سکا۔ دیکھو اس کو کیا حال ہوا، وہ ہلاک ہو گیا اور اس کی ہلاکت نہایت ہولناک ہوئی۔ یا ان حالتوں کی مثال اس طرح ہے کہ کنواں کھودا جا رہا ہے، پہلے تو وہ صرف ایک گڑھا ہے جس سے کچھ فائدہ نہیں، بلکہ آنے جانے والوں کے واسطے اس میں گر کر تکلیف اٹھانے کا خطرہ ہے۔ پھر وہ اور کھودا گیا یہاں تک کہ کیچڑ اور خراب پانی تک وہ پہنچا، پر وہ کچھ فائدہ مند نہیں۔ پھر جب وہ کامل ہوا اور اس کا پانی مصفا ہو گیا تو وہ ہزاروں کے واسطے زندگی کا موجب بن گیا۔ یہ جو فقیر اور گدی نشین بیٹھے ہیں یہ سب لوگ ناقص حالت میں ہیں۔ انبیاء مصفا پانی کے مالک ہو کر آتے ہیں، جب تک خدا کی طرف سے کوئی کچھ لے کر نہ آوے تب تک بے سود ہے۔ الہی بس صاحب اگر موسیٰ بنتے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے موسیٰ بننے کی علت غائی کیا ہے۔ جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں وہ مزدور کی طرح ہوتے ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور علوم پھیلاتے ہیں اور کبھی تنگی محسوس نہیں کرتے اور سست اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ جاتے۔ 19 اپریل 1901 ایڈیٹر صاحب علقم فرماتے ہیں 19 اپریل 1901 کو لاہور سے فورمن کالج اور امریکن مشن کے 2 پادری مائک دیسی عیسائی کے قادیان آئے تھے۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی ملے اور انہوں نے کچھ سوالات حضور سے کیے جن کے جواب حضرت اقدس دیتے رہے۔ ہم چونکہ بعد میں پہنچے تھے اس لیے ابتدائی سوال اور اس کا جواب نہ لکھ سکے۔ ہمارے ایک بھائی نے اسے لکھا تھا مگر افسوس ہے کہ وہ اس کو محفوظ نہ رکھ سکے اور وہ کاغذ ان سے گم ہو گیا۔ اگر بعد میں مل گیا تو ہم اسے بھی درج کر دیں گے۔ سر دست ہم اس مقام سے درج کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سنا تھا اور وہاں سے قلم بند کیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبیوں سے بہت نشانات مانگنے والوں نے نشان مانگے، انہوں نے ان کے جواب میں یہی کہا کہ عقل مند ایسے سوال نہیں کرتے، بلکہ مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں تو ایسے موقع پر جیسا کہ انجیل سے پتہ لگتا ہے بہت سختی پائی جاتی ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص خدا کی طرف سے آتا ہے وہ نشان لے کر آتا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ خود ایک نشان ہوتا ہے، لیکن تھوڑے ہوتے ہیں جو ان نشانات سے فائدہ اٹھاتے اور ان کو شناخت کرتے ہیں، مگر تھوڑی عرصہ بعد دنیا دیکھ لیتی ہے کہ وہ کیسے عظیم الشان نشانات کے ساتھ آیا ہے۔ یقیناً سمجھ لیں
کہ وہ نہیں مرتا جب تک دنیا پر ثابت نہ کر دے کہ وہ صاحب نشان ہے۔ سوال کیا گیا آپ کی سمجھ میں خدا کا کلام کیا ہے، یعنی کیا آپ بھی کچھ نوشتے چھوڑ جائیں گے جیسے انجیل یا تورات ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ معمور ہو کر دنیا کی اصلاح کے واسطے آتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں اور ایک نئی شریعت قائم کرتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور معمور ہو کر آئے تھے، مگر ان کو ایک شریعت دی گئی جس کو آپ تورات کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ مگر ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے ہم کلام تو ہوتے ہیں اور ان صاحب شریعت نبیوں کی طرح وہ بھی اصلاح خلق کے لیے آتے ہیں اور اپنے وقت پر ضرورت حقہ کے ساتھ آتے ہیں، مگر وہ صاحب شریعت نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ اسی موسوی شریعت کے پابند تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی لفظ کام نہیں کرتا جب اس کا زندہ کلام موجود ہو اور ایک مستقل شریعت وقت کی ضرورت کے موافق موجود ہو تو دوسری کوئی شریعت نہیں دی جاتی۔ لیکن ہاں اس وقت تو ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ جب اہل دنیا کے دلوں سے خدا کی محبت سرد ہو جائے اور اعمال صالحہ کے بجائے چند رسمیں رہ جائیں، تقوی اور اخلاق فضلہ نہ رہیں، اس وقت خدا تعالیٰ ایک شخص کو مبعوث کرتا ہے جو اسی شریعت پر عمل درآمد کی ہدایت کرتا ہے اور اپنے عملی نمونہ سے اس شریعت حقہ کی کوئی عظمت اور بزرگی کو پھر لوگوں کے دلوں میں قائم کر دیتا ہے۔ اس کے مناسب حال اس میں سب باتیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف رکھتا ہے، کلام الہی کا مغز اسے عطا ہوتا ہے اور شریعت کے اسرار پر اسے اطلاع دی جاتی ہے۔ وہ بہت سے خوارق اور نشان لے کر آتا ہے، غرض ہر طرح سے معزز اور مکرم ہوتا ہے، مگر دنیا اس کو نہیں پہچانتی۔ جیسے جیسے کسی کو آنکھیں ملتی جاتی ہیں وہ اس کو اسی حد تک شناخت کرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ امر انسانی عادت میں داخل ہے کہ جب کوئی نیا انسان اس کے سامنے آتا ہے تو آنکھیں اس کو تارتی ہیں کہ یہ اس کا قد ہے، یہ رنگ ہے، آنکھیں ایسی ہیں، صورت اور شکل ایسی ہے، غرض سر سے لے کر پیر تک اس کو تارتا ہے، یہاں تک کہ نظر میں محدود رہ کر آخر کار اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ آتے ہیں تو وہ معمولی انسان ہوتے ہیں، تمام حوائج بشری اور ضروریات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے جو کچھ وہ فوق الفوق باتیں بتاتے ہیں دنیا کے نظر میں وہ چمبا ہوتی ہیں، اس لیے انکار کیا جاتا ہے، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ان سے ہنسی کی جاتی ہے، ہر قسم کی تکالیف اور اظہار ثانی کا انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس لیے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں دیکھ کر لوگوں کا جوش و غیظ مت کچھ غم کرو، شدت گرمی کا ہے محتاج باران بہار، میں اگر کاذب ہوں کذابوں کے دیکھوں گا سزا، پر اگر صادق ہوں پھر کیا عذر ہے روز شمار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔